ومن ذالک قولنا بأن النار مطہرۃ للروث والعذرۃ۔ اب یہ ہے کہ گوبر جو ہے یا جو گندگیاں ہیں وہ ناپاک ہیں، لیکن اگر آگ نے انہیں جلا دیا، جیسے گوبر کی وہ اب راکھ بن جاتی ہے، تو اب اس راکھ کی طہارت کا قول کیا ہے ہمارے علماء نے، تو یہ آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے، کیونکہ روٹیاں جو ہیں ان اپلوں سے پکائی جاتی ہیں، تو اگر راکھ کی ناپاکی کا حکم لگائے جائیں تو اب اس صورت میں روٹیاں ناپاک ہو جائیں گی۔ تو عموم بلوہ کے پیش نظر فقہاء نے پاکی کا حکم دیا ہے کہ وہ راکھ پاک ہے۔ اب وہ اگر وہ راکھ اڑ کر کہیں کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو اب کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں ومن ذالک، اسی قبیل سے قولنا بأن النار، ہمارا اس بات کا قول کرنا ہے کہ آگ جو ہے وہ گوبر اور گندگیوں کو پاک کر دیتی ہے۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، تو فقلنا بطہارت رمادھا، تو ہم نے گوبر کی راکھ کی پاکی کا قول کیا ہے تیسیراً آسانی پیدا کرنے کے لیے، وإلا لزمت نجاست الخبز فی غالب الامصار، ورنہ تو اکثر شہروں میں روٹی کی ناپاکی لازم آ جائے گی، کیونکہ روٹی ابلوں سے بنائی جاتی ہے۔ ومن ذالک طہارت بول الخفاش وخرئہ، ہاں، اور اسی قبیل سے ہے، یعنی کہ آسانی پیدا کی گئی ہے چمگادڑ کے پیشاب کا پاک ہونا اور اس کی بیٹ کا پاک ہونا۔ تو چمگادڑ کے پیشاب کو اور اس کی بیٹ کو پاک مانا گیا ہے، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہوا میں اڑتے ہوئے پیشاب کر دیتے ہیں، تو کپڑے اور جو ہے نا کپڑوں کو یا دوسری چیزوں کو محفوظ رکھنا مشکل ہے، اس لیے انہیں ضرورت کی وجہ سے پاک مان لیا گیا ہے۔ والبعر اذا وقع فی المحلب، تو بتا رہے مینگنی جب دودھ کے برتن میں گر جائے، ورمی قبل التفتت، اور پھٹنے سے پہلے وہ پھینک دی جائے، تو اب اس دودھ کے برتن میں تو گر گئی وہ، لیکن پھٹنے سے پہلے پھینک دی گئی، تو اب ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اگر دودھ کو ناپاک قرار دیا جائے تو حرج لازم آ جائے گا، کیونکہ یعنی دودھ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، کمیاب ہے، تو غربت کے زمانے میں لوگوں کو خریدنا مشکل تھا، اس لیے دودھ پر ناپاکی کا فیصلہ نہیں دیا گیا، لیکن یہ شرط لگا دی کہ گرتے ہی فوراً پھٹنے سے پہلے نکال کر پھینک دے، تب تو ٹھیک ہے، کیونکہ جو چکنائی ہوتی ہے وہ اندر آنے سے مانے ہوگی، یعنی وہ نجاست کے گھلنے سے، لیکن اگر مینگنی پھٹ گئی تو نجاست کے جو ہے پورے دودھ میں پھیل جائے گی، اب جو ہے اسے پاک کہنا مشکل ہوگا، اب وہ ناپاک ہو جائے گی۔ اب گوبر جو ہے وہ صاحبین کے نزدیک نجاست خفیفہ ہے، البتہ امام اعظم کے نزدیک وہ نجاست غلیظہ ہے، تو جیسے اس کا بیان آگے بھی آئے گا۔ تو یہ صاحبین نے عموم بلوہ اور ضرورت کے پیش نظر نجاست خفیفہ قرار دیا، یعنی 1/4 تک معاف اسے قرار دیا ہے، تو اب اگر تھوڑا بہت اگر کپڑوں پہ لگ گیا اور نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تخفیف دی ہے وہ تخفیف و نجاست الارواس، اور جانوروں کے گوبر کی ناپاکی میں تخفیف کی ہے، یعنی ان کی نجاست کو خفیفہ بیان کرنا صاحبین کے نزدیک یہ بھی جو ہے آسانی میں سے ہے۔ وما یصیب من الثوب من مخارات النجاست علی الصحیح، وما یصیب الثوب من مخارات النجاست، تو اب ناپاکی کہیں پڑی ہوئی ہے جیسے گھور ہوتے ہیں، تو اب اس کے جو بخارات ہوں گے یعنی جو غبار وغیرہ ہوگا تو وہ اگر کپڑے پر لگ جائے تو اب اس صورت میں وہ معاف ہے۔ میں بتا رہے ہیں وما یصیب الثوب، ما کا بیان ہے من بخارات النجاست، اور نجاست کی وہ غبار جو کپڑے پر لگ جائے وہ بھی معاف ہے علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بیت الخلاء کی نالی ہے یہ، اور اس میں جو ہے کچن کا پانی آتا ہے، غسل خانے کا پانی آتا ہے، تو اب وہ نالی ہے تو اب اس میں سے جو پانی آ رہا ہے وہ اگر کپڑے پر لگ گیا تو جب تک غالب گمان یہ نہ ہو کہ ناپاک پانی ہے اسے پاک مانا جائے گا، اور کپڑے پر لگ جائے تو معاف ہے۔ تو بتا رہے ہیں وہی وما یصیبہ مما سالا یصل بہنا سالا من الکنیف، تو نالی سے جو پانی بہہ کر آئے تو اس پانی میں سے ما یصیبہ جو کپڑے پر لگ جائے تو ما لم یکن اکبر رائیہ النجاست، تو جب تک اس کے اکبر رائے اور اکثر رائے نجاست کی نہ ہو تو وہ معاف ہے۔ فرماتے ہیں ماء الطابق استحسانا، اور طابق کا جو پانی ہے وہ استحسانا یعنی معاف
کیا گیا ہے، اسے پاک مانا گیا ہے۔ تو طابق کیا ہے؟ تو طابق کا معنی ہوتا ہے چھجا جو لگا لیا جاتا ہے، یعنی روشن دان کے اوپر یا جو ہے گھر کے آگے۔ تو یہ ہے کہ چھت پر اگر طابق ہو اور آگ جلائی جائے تو اس کا دھواں جو ہے چھت پر جائے گا، تو وہ دھواں جم جاتا ہے۔ اب بعد میں جو ہے نیچے اگر کوئی بعد میں وہ پگھل کر ٹپکے، تو اگر جلنے والی چیز ناپاک ہوگی تو وہ بھاپ جو ٹپکے گی اس میں سے وہ بھی ناپاک ہوگی، تو ٹپک کر کپڑے بدن پر لگے گی تو اب کپڑا وغیرہ ناپاک ہوگا یا نہیں؟ تو اس صورت میں استحساناً فقہا نے کہا ہے کہ وہ پاک ہے۔ اگر اس کو ناپاک قرار دیا جائے گا تو پھر حرج لازم آ جائے گا، یعنی عموم کیا حرج کو دور کیا گیا ہے۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ چھجے کا پانی استحساناً معاف کیا گیا ہے، وصورتہ، اور اس کی صورت یعنی الگ نمبر نہیں ہے، اسی جائے، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ احرقت العذرۃ فی بیت، کہ گھر میں گندگیوں کو جلایا گیا، فاصاب ماء الطابق، طابق صوب انسان، اور طابق یعنی چھجے کا پانی پھر اس پر یعنی چھجا کا جو بھاپ تھی وہ ٹپکنے لگی، اور گندگیوں کی بھاپ تھی وہ، تو یعنی چھجے کا پانی کسی انسان کے کپڑے کو لگ گیا تو اب جو ہے وہ معاف ہے۔ اب استبل ہوتے ہیں کہ جہاں گھوڑے رکھے جاتے ہیں تو وہ پیشاب پخانہ کرتے ہیں تو وہاں گیس پیدا ہو جاتی ہے، تو اگر وہ یعنی گرمی اگر وہاں پیدا ہو گئی تو اب صورت میں جو ہے وہاں روشن دان جو بنا ہوا ہوگا اس پر ڈھکن نما جو یعنی ڈھکن کی طرح جو چیز ہوگی، تو اب اگر اس پر وہ گرمی کی وجہ سے بھاپ وہاں جمع ہو جاتی ہے اور پھر وہ اگر لگ جاتی ہے تو اسے ناپاک نہیں کہیں گے۔ تو فرماتے ہیں وقدل استبل، اور ایسی استبل کا حکم ہے کہ اذا کان حارن، کہ جب وہ گرم پڑ جائے یعنی جس میں گیس پیدا ہو جائے، وعلی قوتہ طابقن، اور اس کے روشن دان پر چھجا ہو، تو چھجے پر اگر وہ یعنی بھاپ کی وجہ سے وہ جم جاتا ہے پھر بعد میں ٹپک کر اگر لگ جاتا ہے تو وہ معاف ہے۔ اب یہ ہے بیت بالوعہ، تو بیت بالوعہ اس گڈھے کو کہا جاتا ہے جو پیشاب پخانہ وغیرہ کے لیے گھر میں یعنی کھود لیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر اس میں جو ہے تمام گندگی ڈال دیا کرتے تھے، تو یہ ہے کہ اگر اس کے آس پاس یعنی اس کے اوپر کوئی چھجا بنا ہوا ہے، اب اس گندگی سے جو بیت بالوعہ میں پڑی ہے اس گندگی سے اٹھنے والی بھاپ اگر وہاں جم کر ٹپکنے لگتی ہے اس سے تو اسے ناپاک نہیں کہیں گے، وہی ہے، ورنہ حرج لازم آئے گا۔ بتانا او بیت بالوعاتن، یا ایسے ہی بیت بالوعہ ہو تو اذا کان علیہ طابق، جب اس کے اوپر کا مطلب آس پاس چھجا ہو، وتقاطر منہ، اور اس سے جو ہے وہ بھاپ جو گندگی کی اٹھی تھی وہ ٹپکنے لگے تو وہ بھی پانی معاف ہے، ناپاک نہیں ہوگا۔ اب فرماتے ہیں وقد الحمام، اور ایسے ہی حمام یعنی غسل خانے، یہ اذا احرق فیہ النجاسات، کہ جب اس میں گندگیاں بہائی جائیں، اب گندگیاں بہائی گئیں تو فعرق حیطانہا وقوتہا، اب وہ یعنی جو نجاست کی جو چھینٹیں ہیں تو جو ناپاک چیزیں اس میں بہائی گئیں، اب دیواریں اور روشن دان یعنی اس پہ جو وہ لگ گئیں چھینٹیں وغیرہ وہ ٹپکنے لگیں، تو اب انہیں ناپاک کہیں گے یا نہیں کہیں گے دیوار وغیرہ کو؟ تو بتا رہے ہیں اس سے حرج لازم آ جائے گا کہ اگر غسل خانہ ناپاک ہو جائے، تو بتا رہے ہیں فَعَرَقَ حِيطَانُهَا وَقُوتُهَا، تو اب اس کی دیواریں اور روشن دان پہ وہ پانی لگ جائے چھینٹیں، وَتَقَاطَرَ مِنْهُ، اور اس سے ٹپکنے لگے تو وہ بھی معاف ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ استبل کا مسئلہ کہ اگر اس میں پانی پینے کے لیے پہلے رکھ دیتے تھے، ٹانگ کر رکھ دیتے تھے، تو اب یہ ہے کہ یہ استبل کی نجاست و گندگی کی وجہ سے نیچے سے جو بھاپ اڑ کر جاتی تھی وہ اس یعنی جو جس میں پانی پینے کے لیے ہے انسانوں کے پینے کے لیے، تو اس پانی کے برتن پر اگر لگ کے نیچے ٹپکنے لگے تو اس کیا ہے ٹپکنے والے پانی کو پاک مانا گیا ہے، ورنہ جو ہے یعنی استحسان پاک مانا گیا ہے۔ وہی بتانے وقدا لو کان فی الاستبل، ایسے ہی اگر جو ہے استبل میں کوزن پیالہ ہو، کوئی پیالہ یعنی مٹکا وغیرہ ہو، معلقن کے جو لٹکا ہوا ہے، تو لٹکا ہوا کوزہ ہو، پیالہ ہو جس میں پانی ہے، فترشح فی اسفل الکوزی، اب وہ یعنی اس پیالے کے نچلے حصے میں ترشح وہ لگ کر ٹپکنے لگتی ہو تو وہ بھی معاف ہے۔ اب فرماتے ہیں والقول بطہارت المسک، اور مشک کی طہارت کا قول کرنا،
تو اسی پر عطف ہے من ذالکا، تو اسی آسانی میں سے ہے مشک کی طہارت کا قول کرنا، اگرچہ اس کی اصل جو ہے وہ خون ہے، تو خون ناپاک ہے، لیکن وہ خون اگر مشک بن جائے تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے گوبر راکھ بن جائے، تو جیسے راکھ پاک ہے ایسی مشک کی پاکی کا قول کیا ہے اگرچہ اس کی اصل جو ہے خون ہے۔ فرماتے ہیں والزبادی یعنی والقول بطہارت الزبادی، اور زباد کی پاکی کا قول کرنا بھی آسانی میں ہے۔ تو زباد بھی ایک یہ خوشبو کا نام ہے جو یہ اس جانور سے نکلتی ہے کہ جو افریقہ وغیرہ میں وہ جانور پایا جاتا ہے، یعنی وہ، تو یہ جو خوشبو ہے زباد اس کی بغلوں اور رانوں کے یا پکانے کے مقام کے آس پاس پائی جاتی ہے، تو اب اس میں وہ خوشبو ہوتی ہے۔ تو خیر اگر دیکھی جائے تو یہ تو پسینہ یا گندگی کی جگہ کے پاس سے ہے، لیکن یہ ہے کہ بدل گئی ہے، یہ اس کی ماہیت بدل گئی ہے تو یہ پاک ہے۔ وہ فرماتے ہیں اور زباد خوشبو کی پاکی کا قول کیا گیا ہے وَإِنْ كَانَ أَرْقَى حَيْوَانٍ مُحَرَّمِ الْأَكْلِ، تو محرم العقل جانور ہے وہ کہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، تو بتا رہے ہیں اگرچہ یہ غیر معقول اللحم حرام جانور کے پسینہ ہے پھر بھی یہ معاف ہے کیونکہ یہاں پر بدل گئی ہے ماہیت۔ فرماتے ہیں وَالتُّرَابُ الطَّاهِرُ إِذَا جُعِلَ طِينًا بِالْمَاءِ النَّجِسِ، تو پاک مٹی کو جب گارا بنا دیا جائے ناپاک پانی ملا کر، او اکسو یا اس کا الٹا ہو کہ پاک پانی کو جب گارا بنا دیا جائے ناپاک مٹی ملا کر۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ پانی کو دیکھا جائے گا پانی پاک ہے تو اب گارا بھی پاک ہوگا، مٹی چاہے کیسی ہو ناپاک ہو، لیکن یہ مفتہ بھی قول کیا ہے، تو بتا رہے ہیں والفتویٰ علی انا، وہ فتویٰ اس بات پر ہے کہ اعتبار جو ہے پاک کا ہے، چاہے ایا ہما کانا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دونوں میں سے کوئی ہو، تو اگر مٹی پاک ہے تو پورا گارا پاک ہوگا، پانی پاک ہے تب بھی پورا گارا پاک ہوگا، تو کوئی بھی ایک پاک ہو، پاک کا اعتبار ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ اب یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کی وجہ سے جو غسل دینے والے پر چھینٹیں لگ گئیں تو وہ ایسی چھینٹیں ان سے بچنا ممکن نہیں ہے تو وہ معاف ہیں۔ میں بتا رہے وما ترشس علی الغاسل، اور غسل دینے والے کے اوپر جو چھینٹیں لگ گئیں من غسالۃ المیت، میت کو غسل دینے کی وجہ سے، تو وہ ایسی چھینٹیں ہیں کہ لا یمکن الاحتراز کہ جن سے بچنا ممکن نہیں ہے تو وہ معاف ہیں۔ بتا رہے وما رش بہ السوق اذا ابتل بہ قدمہ، تو اب معاملہ یہ ہے کہ بازاروں میں پہلے جانور پیشاب پخانے کی وجہ سے جو ہے نا یعنی راستوں میں پخانہ پیشاب کر دیتے تھے، تو اب کوئی شخص اگر گزر رہا ہے اور کسی نے زمین پر پانی چھڑک دیا تو پانی کی چھینٹیں گزرنے والے کے پیروں پر لگ گئیں اور یا پیر تر ہو گئے، تو اب فرمایا گیا کہ اگرچہ یہ امکان ہے کہ یہاں پر جانوروں کا گوبر وغیرہ ہو تو اس کی چھینٹیں لگ گئی ہوں، لیکن پھر بھی جو ہے یہ معاف ہیں۔ فرماتے ہیں وما رش بہ السوق، اور وہ پانی کے جس سے بازار میں چھڑکاؤ کیا جاتا ہے جب اس پانی سے قدم تر ہو جائیں تو اب وہ جو ہے معاف ہیں۔ فرماتے ہیں وہ مواطئ الکلاب، تو یعنی کتوں کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ، تو یہ ہے کہ کتوں کے اٹھنے بیٹھنے یا گزرنے کی جو جگہ ہے تو وہاں اگر کسی نے نماز وغیرہ پڑھ لی تو وہ بھی اجازت ہے، یعنی وہ ناپاک نہیں ہے۔ والطین المسرقن، اور وہ مٹی کے جس میں گوبر ملا دیا گیا ہو جس کو گبری کہتے ہیں، تو اب وہ بھی جو ہے یعنی اگر سوکھ جائے تو اسے پاک مانا جائے گا۔ وردغۃ الطریق، ایسے اور راستے کی کیچڑ، تو بتا رہے وہ کیچڑ بھی اگر تھوڑا کپڑے وغیرہ پر لگ جاتی ہے وہ بھی معاف ہے۔ ومشروعیت الاستنجاء بالحجر، اب یہ ہے کہ استنجا پتھر سے مشروع قرار دیا گیا ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو پتھر سے نجاست بالکل زائل نہیں ہوتی ہے بلکہ نجاست میں خفت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ پتھر جو ہے مخفف نجاست ہے، مزیل نجاست نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر بعد میں جس نے استنجا کیا ہے نا اگر وہ پانی میں اتر گیا تو یہ کہ کچھ نہ کچھ تو نجاست کا اثر رہ گیا ہوگا، پانی ناپاک ہو جائے گا۔ وہ یہ استنجا پتھر سے مشروع ہے باوجود یہ کہ وہ مزیل نہیں ہے، تو یہ بھی جو ہے آسانی کے لیے کیا ہے، حتیٰ لو نزل المستنجی بھی، یہاں تک کہ پتھر سے استنجا کرنے والا اگر پانی میں اتر گیا نجسہ تو وہ اس کو ناپاک کر دے گا۔ اب فرماتے ہیں والقول بأننا، اور یعنی ہمارے علماء نے اس بات کا قول کیا ہے کہ کل مائع قالع، ہر بہنے والی
اور اکھیڑ دینے والی چیز، یعنی بہنے والی ہو، قالع ہو، اکھیڑ دینے والی ہو، جیسے کہ یعنی پیٹرول ہے، سرکہ ہے، تو اب یہ ہے یزیل النجاست الحقیقیۃ، یہ نجاست حقیقیہ کو زائل کر دے گا، یعنی اس سے نجاست حقیقیہ زائل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وَمَسُّ الْمُصْحَفِ لِلصِّبْيَانِ لِلتَّعَلُّمِ، ایسے چھوٹے بچوں کے لیے قرآن کا چھونا سیکھنے کے لیے، تو سیکھنے کے لیے قرآن اگر چھوتے ہیں وہ بے وضو کے، تو اب انہیں سیکھنے یعنی یہ چھونے کی اجازت ہے، ورنہ تو ضیاء قرآن لازم آ جائے گا اگر انہیں بار بار وضو کا حکم دیا جائے۔ وَمَسْحُ الْخُفِّ فِي الْحَضَرِ لِمَشَقَّةِ نَزْعِهِ فِي كُلِّ وُضُوءٍ، اب دیکھیے سفر میں اگر کوئی انسان ہے تب تو یہ ہے کہ چلو خف پر مسح جائز ہو، لیکن حضر میں بھی مسح علی الخفین جائز ہے، یعنی کیونکہ ہر وضو میں اتارنے کی مشقت کی وجہ سے، لیکن اگر غسل واجب ہو گیا تب مشقت کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ غسل تو جو ہے نا وہ کبھی کبھی ہوتا ہے، اور وضو دن میں 5 مرتبہ ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ مسح الخف فی الحضر، اور حضر میں خف پر مسح کرنے کی اجازت ہے، لمشقت نزعه فی کل وضو، ہر وضو میں اس کے اتارنے کی مشقت ہونے کی وجہ سے، ومن ثم وجب نزعه للغسل لعدم تکررہ، اسی وجہ سے غسل کے لیے اس کا اتارنا ضروری ہوگا، غسل کے مکرر نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ پانی میں ناپاک چیز اگر گر جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، تو ناپاک کپڑے کو دھونا ہو یا عضو پر کسی کے ناپاکی لگ گئی ہو، تو اب یہ ہے کہ جیسے مان لیجئے ٹب ہے، تو ٹب میں کپڑے ناپاک پڑے ہوئے ہیں، اب اس میں پاک پانی ڈال دیا، تو جو ہے پانی جو ہے وہ ناپاک کپڑے کی ناپاکی سے مل جائے گا، تو فوراً ناپاک ہونا چاہیے۔ یا پانی صاف ہے، اس میں ہم نے ناپاک کپڑے ڈال دیے، تو جیسی ناپاکی پانی سے ملے گی تو پانی ناپاک ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہاں پر شریعت نے یا ضرورت نے یہ کہا جب تک پانی یا وہ ناپاک چیز الگ نہ ہو تب تک ناپاکی کا حکم نہیں لگائیں گے، کیونکہ اگر اب ناپاکی کا حکم لگایا جائے تو کپڑا کبھی پاک ہی نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَى الْمَاءِ بِالْاِسْتِعْمَالِ، اور پانی پر استعمال کا یعنی ماء مستعمل کا حکم نہیں لگایا جائے گا، مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا عَلَى الْعُضْوِ، جب تک وہ عضو پر رہے، تو مطلب جب تک وہ عضو پر رہے، ابھی ماء مستعمل نہیں بنا ہے، جیسے جدا ہوگا تو اس کا جو ہے شریعت نے اعتبار کیا جدائی کا۔ ایسی وَلَا بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ، ایسی پانی کی ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے گا، اذا لاق المتنجسہ، جب کہ وہ پانی ناپاک چیز سے مل جائے، مطلب ٹب میں ناپاک کپڑے پڑے ہوئے ہیں تو پانی ناپاک چیز سے مل جائے تو پانی کے ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے گا، ما لم ينفصل عنہ، جب تک کہ وہ اس سے جدا نہ ہو جائے، یعنی ناپاک چیز پانی سے جدا نہ ہو جائے یا پانی ناپاک چیز سے جدا نہ ہو جائے۔ اب فرماتے ہیں کہ وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ التَّغَيُّرُ بِالْمَكْسِ وَالطِّينِ أَوِ الطُّحْلَبِ، تو طحلب معنی ہوتا ہے کائی، تو بتا رہے کائی اور مٹی والمکس، اور دیر تک ٹھہرنے کی وجہ سے جو بدلاؤ پیدا ہو گیا، یعنی ان تینوں کی وجہ سے جو پانی میں جو بدلاؤ پیدا ہو گیا یہ پانی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی پانی پاک ہی رہے گا۔ وَكُلِّ مَا، یہ الگ الگ ہے، کلی الگ ہے، ماء الگ ہے، تو وَكُلِّ مَا يُعْصَرُ صَوْنُهُ عَنْ، بتا رہے اور ہر اس چیز کی وجہ سے بدلاؤ نقصان نہیں دے گا کہ جس سے پانی کو بچانا دشوار ہو، جیسے کائی وغیرہ تو آ ہی جاتی ہے پانی میں۔ اب فرماتے ہیں کہ کسی کو حدث لاحق ہو گیا تو اب وہ وضو کے لیے جائے اور وضو کر کے اسی نماز پر بنا کرے، اسے لاحق کہا جائے گا۔ تو بتانا حدث لاحق ہونے کے وقت یعنی حدث آنے کے وقت جو ہے اس کا پھر جانا اور چلنا تو یہ مباح قرار دیا گیا ہے، وہ چل کر آ جائے، یعنی یہ نماز میں مباح قرار دیا گیا ہے، ورنہ تو چلنے کی وجہ سے پیٹ پھیرنے کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن یہ اسی پر بنا کرے، یہ شریعت کی طرف سے آسانی ہے۔ وَإِبَاحَتُهُمَا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، ایسی نماز خوف میں استدبار یعنی پیٹ پھیرنا اور چلنا یہ دونوں مباح ہے، کہ جو لوگ جو ہے کچھ لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھیں، ایک رکعت پڑھ کے وہ چلے جائیں، پھر دوسری گروہ آئے وہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے، وہ جو پورا طریقہ ہے۔ وَإِبَاحَةُ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ خارج المصر بالإیماء، فرماتے ہیں کہ شہر سے باہر اگر کوئی انسان سفر پہ نکلا ہوا ہے اور نماز نفل کا لوگ اہتمام کرتے تھے تو وہ جانور پہ پڑھ سکتے ہیں، جانور جس در بھی گھوم جائے، یعنی تو کوئی یعنی استقبال قبلہ بھی شرط نہیں ہے،
تو بتا رہے ہیں نفل نماز مباح ہے جانور پر خارج المصری یعنی شہر کے باہر، کیونکہ سفر وغیرہ میں ہوگا نا تو اشارے سے ہی پڑے گا، تو اشارے سے مباح ہے۔ وفیہ روایت عن ابی یوسف، اور اس سلسلے میں یعنی جانور پر نفل نماز کے سلسلے میں امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے، وہ یہ امام ابو یوسف کی روایت یہ ہے کہ شہر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ان کے نزدیک خارج المصر کی قید نہیں ہوگی۔ ایسے نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں بغیر عذر کے، تو یہ بھی شریعت کی طرف سے یعنی رخصت ہے، تو نفل نماز میں بیٹھ کر پڑھنا مباح ہے بلا عذر، بغیر عذر کے۔ اب فرماتے ہیں ووسع ابو حنیفہ فی العبادات کلھا، اور امام اعظم نے تمام عبادتوں میں وسعت فرمائی ہے، مطلب جو ہے آسانی کا حکم دیا ہے، یعنی وسعت فرمائی ہے اور حرج کو دور فرق کیا ہے۔ فلم یقل ان مس المرأۃ والذکر ناقض، تو اب امام اعظم نے یہ قول نہیں کیا کہ عورت کا چھونا، ایسے شرمگاہ کا چھونا یہ ناقض وضو ہو، لیکن امام اعظم نے جو یہ وسعت دی ہے یہ انہی عبادات میں ہے جو غیر منصوص ہوں، اور البتہ منصوص میں کتنی دشواری ہو، جیسے روزہ نماز جو ہوتی ہے تو گرمیوں میں اگر روزے ہوں تو منصوص ہیں، ان میں رخصت نہیں ہے کوئی بھی۔ ایسے ہی امام اعظم نے طہارت میں نیت کو شرط قرار نہیں دیا، ولا دلکا اور نہ رگڑنے کو شرط قرار دیا ہے، تو طہارت کا مطلب چاہے وضو ہو یا غسل ہو تو دونوں میں نہ تو نیت شرط قرار دی نہ رگڑنے کو۔ ووسع فی المیاہ، تو جو پانی کے مسائل ہیں ان میں امام اعظم نے جو مبتلا بھی ہے، یعنی جو انسان کو یہ معاملہ پیش آیا ہے اس کی رائے کے سپرد کر دیا ہے، تو اب یہ ہے کہ امام اعظم نے اس میں بھی یعنی آسانی کو ملحوظ رکھا ہے، وہ یہ ووسع فی المیاہ، اور پانی کے مسائل میں امام اعظم نے وسعت دی ہے، فوضہ الی رائے المبتلا بھی، تو جس کو یہ معاملہ پیش آیا اس مبتلا بھی کی رائے کی طرف اس کو سپرد کر دیا کہ اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ پانی کثیر ہے تو وہ جو ہے کثیر مانا جائے گا، اور اگر اسے لگتا ہے کہ پانی وہ قلیل ہے اور اس میں نجاست پڑی ہوئی ہے تو قلیل پانی ناپاک ہو جائے گا، یعنی اس کی رائے کو سپرد کر دیا۔ ایسے ہی یعنی اللہ اکبر کہہ کر جو انسان جو ہے نماز شروع کرے گا تو اللہ اکبر سے نیت متصل ہو، یہ بھی امام اعظم نے شرط قرار نہیں دیا، اگر کوئی وضو کے وقت ہی نیت کر لے یا گھر سے نیت کر کے چلے تو یہ بھی کافی ہے، وہ یہ، اور نیت کے تکبیر سے متصل ہونے کو شرط قرار نہیں دیا۔ ایسے ہی امام اعظم نے جو ہے قرآن کی کسی بھی صورت کو متعین نہیں کیا، بلکہ کہا ایک آیت کا پڑھنا جو ہے فرض ہے، تو سورہ فاتحہ کو بھی امام اعظم نے متعین نہیں کیا، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو سورہ فاتحہ یاد نہ ہو، تو اب کوئی بھی اگر اس نے ایک آیت پڑھ لی تو فرض کی ادائیگی ہو جائے گی، فرض تو ادا ہو ہی جائے گا۔ وَيَ وَلَمْ يُعَيِّن مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا حَتَّى الْفَاتِحَةَ، اور قرآن میں سے امام اعظم نے کسی کو بھی متعین نہیں کیا، یعنی کچھ بھی متعین نہیں کیا، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ کو بھی متعین نہیں کیا۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ پر عمل کرتے ہوئے کہ جو بھی قرآن میں میسر آئے اتنا پڑھ لو۔ بتا رہے یہ جو متعین کیا ہے امام اعظم نے، تو بتا رہے وَالتَّعْيِنُ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ عُسْرٌ، تو اب بتا رہے امام اعظم نے کوئی تعین نہیں کی ہے، لیکن تعین کر دینا اس طریقے سے کہ بھئی سورہ فاتحہ ہی پڑھنا فرض ہوگی، تو سورہ فاتحہ یا قل هو اللہ، تو کسی ایک کی تعین کر دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہی یاد نہ ہو تو دشواری ہو جائے گی۔ وہی فرماتے ہیں کہ تعین اس طریقے سے کر دینا کہ اس کا غیر جائز نہ ہو، عسرن، یہ تو دشواری ہے، اس لیے امام اعظم نے تعین نہیں کی۔ اب فرماتے ہیں وَأَسْقَطَ الْقِرَاءَةَ عَنِ الْمَأْمُومِ، امام اعظم نے مقتدی سے قرات کو ساقط کیا ہے، کہ یعنی اور بل منعہ، بلکہ مقتدی کو منہا قرات کرنے سے روکا ہے، تو بتا رہے کیوں؟ اس لیے کہ امام کے ساتھ مقتدی بھی قرات کریں گے تو اب امام کو پریشانی ہوگی، تو یعنی امام شفقتاً علی الامام، تو امام اعظم نے جو ہے مقتدی کو منع کیا ہے امام پر مہربانی کرتے ہوئے، دفعا للتخلیط عنہ، اور امام سے شور گول یعنی جو شور وغیرہ ہوگا تو شور کو دفع کرنے کے لیے، جو خلط ملط ہو جائے گا اس کو دفع کرنے کے لیے۔ کما یشاہد بالجامع الانہر، جیسے کہ جامع انہر میں، اب یہ کتاب کا نام ہو سکتا ہے جامع انور میں، اس کو دیکھا گیا ہے اس کو، یا جامع ازہر بھی ہو سکتا ہے یہ، تو جامع ازہر میں اس کا مشاہدہ ہے۔ ایسے فرماتے ہیں ولم یخص تکبیرۃ الافتتاح بلفظ، امام اعظم نے تکبیر افتتاح جو اللہ اکبر ہے یعنی نماز کو شروع کرنے کی تکبیر، وہ امام اعظم نے خاص نہیں کی ہے کسی لفظ سے کہ اللہ اکبر ہی کہنا، نہیں، بلکہ اللہ اکبر ہو، سبحان اللہ ہو، تو کوئی بھی ایسا لفظ جو تعظیم
کا افادہ کرتا ہو وہ جائز ہے، اس سے نماز شروع ہو جائے گی۔ وَإِنَّمَا جَوَّزَهَا، بلکہ امام اعظم نے افتتاح کو جائز قرار دیا ہے، بِكُلِّ مَا، ہر اس لفظ سے، یفید التعظیم، جو تعظیم کا فائدہ دے۔ اب چاہے اللہ اکبر ہی کہنا ضروری نہیں ہے، نماز شروع ہو جائے گی، کوئی بھی لفظ کہہ دے۔ وَأَسْقَطَ نظم القرآن عن المصلی، اور امام اعظم نے نمازی سے قرآن کی نظم کو ساقط کر دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ عربی کو ساقط کر دیا ہے کہ اگر وہ فارسی میں بھی قرات کرے تو جائز ہے۔ تو یہ امام اعظم نے جو یہ کیا ہے وہ کیونکہ خضوع میں جو پڑھ رہے ہوں گے نماز، تو اب یہ تو اللہ رب العزت سے لو لگائے ہوئے ہوں گے وہ، اور اللہ رب العزت کے سامنے ہیں۔ اب اگر عربی میں قرات کریں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ عربی کے بلاغت و فصاحت اور اس کے معانی میں غوطہ زن ہو جائیں، اور پھر ادھر جو خشوع الی اللہ تھا تو اس سے جو ہے کنارہ ہو جائے، اس سے جو ہٹ جائیں۔ تو اس لیے امام اعظم تو جو ہے اللہ رب العزت کی معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے ایسا قول کر دیا۔ البتہ بعد میں اس کا رجوع ثابت ہے کہ امام اعظم نے بعد میں رجوع کر لیا تھا، وہ یہ کہ مصلی سے قرآن کا جو نظم ہے عربی تو اس کو ساقط کر دیا اور اس کو فارسی میں جائز قرار دیا قرات کو۔ یہ خاشعین جو نمازی ہیں ان پر آسانی پیدا کرنے کے لیے، البتہ یہ کہہ رہے ہیں رویہ رجوعہ عن، بعد میں امام اعظم سے اس مسئلے کا رجوع روایت کیا گیا ہے کہ امام اعظم نے بعد میں رجوع کر لیا تھا اور صاحبین کے قول کے مطابق پھر فیصلہ دیا۔ اب یہ ہے کہ رکوع کو با اطمینان، ایسی سجود کو با اطمینان ادا کیا جائے، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ تو اب تعدیل ارکان ہمارے نزدیک واجب ہے، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اس کی وجہ سے البتہ فرض قرار نہیں دیا امام اعظم نے۔ وہی فرماتے ہیں رکوع اور سجود میں طمانینت جو تعدیل ارکان ہے اس کے فرض کو ساقط کیا ہے تیسیراً، یعنی آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ واسقط لزوم التفریق علی الاصناف الثمانیۃ، ایسے جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، تو یہ 8 ہیں، تو 8 کو دینا یہ لازم ہو، امام اعظم نے یہ نہیں کہا ہے، بلکہ امام شافعی کہتے ہیں تو اب اگر کوئی ایک بھی مصرف مل جاتا ہے اسے ہی دے سکتے ہیں۔ وہی بتا رہے ہیں کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطرے میں 8 اصناف پر، 8 مصارف پر زکوٰۃ کو بانٹنا لازم ہو تو اس کو ساقط کیا ہے۔ وجب وضع تاخیر النیت فی الصوم، ایسے امام اعظم نے روزے میں نیت کے مؤخر کرنے کو جائز قرار دیا ہے کہ اگر کوئی نیت نہیں کر پایا تو صبح تک نیت کر سکتا ہے، وہی یعنی نصف نہار شرعی سے پہلے جو ہے وہ نیت کر سکتا ہے۔ ایسے رمضان کے تعین بھی نہیں کرے، اگر ایسی مطلقاً نیت سے روزے رکھ لے تب بھی ہو جائے گی۔ تو امام اعظم نے روزے میں نیت کے مؤخر ہونے کو جائز قرار دیا ہے، مؤخر کرنے کو۔ وعدم التعین لصوم رمضان، اور رمضان کے روزوں کے عدم تعین کو جائز قرار دیا کہ اگر تعین نہ بھی کی تو تب بھی جو ہے مطلقاً نیت سے روزے ہو جائیں گے۔ حج، تو حج کے 2 رکن ہیں امام اعظم کے نزدیک، وقوف عرفہ اور طواف زیارت، تو یہ 2 رکن ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ان میں سے کوئی چھوٹ گیا تو اب عبادت دوبارہ کرنا پڑے گی۔ تو لیکن بتا رہے اگر ارکان اگر زیادہ ہوں گے تو اس کا مطلب دشواری بھی زیادہ ہوگی، اور جتنے کم ہوں گے ارکان اتنی آسانی ہوگی۔ تو امام اعظم نے جو ہے رکن 2 ہی قرار دیے ہیں، البتہ واجب اگر چھوٹ جائے تو دم دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے امام اعظم نے طواف کے لیے طہارت اور ستر عورت شرط نہیں بلکہ واجب قرار دی کہ اگر یہ چھوٹ بھی جائے تو پھر دم سے اس کی جو ہے بھرپائی ہو جائے۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْحَجِّ إِلَّا رُكْنَيْنِ، امام اعظم نے حج کے 2 ہی رکن قرار دیے۔ اب رکنین کی ہی یہ بیان ہے یا اسی کا عطف بیان ہے۔ تو الوقوف و طواف زیارت، یعنی وقوف عرفہ و طواف زیارت 2 ہی رکن قرار دیے ہیں۔ ولم یشترط الطہارۃ لہ، اور حج کے لیے طہارت اور ستر عورت کو شرط قرار نہیں دیا، یعنی واجب قرار دیا ہے۔ ایسے ہی امام اعظم نے جو ہے وہ 7 چکر کو رکن نہیں بنایا بلکہ اکثر کو بنایا ہے، یہاں تک کہ اگر اکثر کا مطلب 4 تو 4 کو رکن بنایا ہے اکثر کو۔ اور ایسے ہی عمرہ واجب نہیں کہ امام اعظم نے، یہ تمام آسانی ہے۔ وہی فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلِ السَّبْعَةَ كُلَّهَا
ارکانن، اور ساتوں چکر کو امام اعظم نے رکن نہیں بنایا، بل الاکثر، بلکہ اکثر کو یعنی 4 کو بنایا ہے، ولم یوجب العمرۃ فی العمر، اور عمر یعنی پوری زندگی میں عمرہ کو واجب نہیں کیا امام اعظم نے، تو کل ذالک للتیسیر علی المؤمنین، یہ سب جو ہے مسلمانوں پر آسانی کے لیے ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ سخت گرمی ہے، تو سخت گرمی میں حکم یہ ہے کہ ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ ظہر کو جو ہے ٹھنڈ کے وقت میں پڑھنا ہے، یعنی مؤخر کر کے، تو یہ مستحب ہے۔ لیکن جمعہ تو اب بتانا، جمعہ میں جلدی مستحب ہے، تو جمعہ میں جب جلدی مستحب ہے تو اسے مؤخر کر کے، یعنی اس میں ابراد مستحب نہیں ہوگی جمعے میں، البتہ ظہر میں رہے گی۔ وہی فرماتے ہیں ومن ذالک الابراد بالظہر، اور اسی آسانی میں سے یہ ہے کہ سخت گرمی میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا ہے، مطلب ٹھنڈ کے وقت میں پڑھنا ہے۔ ومن ثم، اور اسی وجہ سے جمعے میں ابراد مستحب نہیں ہے کہ جمعے میں تاخیر کیا جائے، ٹھنڈ کے وقت میں پڑھ جائے، یہ مستحب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لاستحباب تبکیر، تبکیر ہے، تبکیر کا مطلب جلدی، علی ما قیل، تو بتائیں اس لیے کہ جمعے کی طرف، یعنی جمعے میں جلدی کرنا مستحب ہونے کی وجہ سے علی ما قیل جیسے کہا گیا ہے۔ لیکن بتا رہے ہیں ولیکن ذکر الاسبجابی انہا کالظہر فی زمانین، لیکن علامہ اسبجابی نے یہ ذکر کیا ہے کہ جمعہ بھی ظہر کی طرح ہے، فی زمانین، یعنی دونوں زمانوں میں، گرمی اور جاڑے دونوں زمانوں میں ظہر کی طرح ہے۔ تو جب ایسا ہے تو اسے بھی جو ہے یعنی ٹھنڈی کے وقت میں پڑھنا، مطلب اس میں بھی ابراد مستحب ہوگی۔ لیکن پہلا والا زیادہ صحیح ہے، کیونکہ یعنی ظہر جو ہے نا وہ اصل ہے اور جمعہ جو ہے وہ بدل ہے اس کا، تو اب دونوں کا حکم ایک نہیں ہوگا، کیونکہ ظہر میں اتنے آدمی نہیں ہوتے ہیں، اور ظہر تو روزانہ فرض ہے، البتہ جمعہ میں بہت زیادہ مجمع ہوتا ہے، تو اس میں تاخیر اگر کی جائے گی تو دشواری ہوگی، اس میں آسانی یہ ہے کہ جلدی پڑھا جائے۔ اب فرماتے ہیں وترک الجماعت للمطر، تو بتائیں جماعت کو چھوڑ دینا بارش کی وجہ سے، یہ بھی امام اعظم نے جو ہے قول کیا ہے، تو یہ بھی آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ ایسے والجمعۃ، یعنی وترک الجمعۃ، ایسے جمعہ کو چھوڑنے کی اجازت ہے، یعنی آزار معروفہ کی وجہ سے، مطلب معروف عذر کی وجہ سے، کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو یہ بھی ہے، کوئی انسان اندھا ہے یا سفر میں ہے یا بہت زیادہ بارش ہے یا خوف کی وجہ سے، تو بتائیں جو بھی ایسے عذر ہے نا مشہور، تو ان کی وجہ سے جمعہ کی ترک کی اجازت ہے۔ وقضا اسقط ابو حنیفہ عن الاعمى الجمعۃ، تو بتائیں اسی وجہ سے، کیونکہ جمعہ کو چھوڑ سکتا ہے نا معروف عذر، تو معروف عذر تو اندھا ہونا، تو اسی طرح امام اعظم نے اندھے سے ساقط کیا ہے جمعہ کو، تو جمعہ کو ساقط کیا ہے۔ اعمى اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو پہلے اکھیارا تھا پھر بعد میں اعمى ہو گیا، لیکن اگر کوئی پیدائشی اندھا ہو تو اسے اکمہ کہا جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، تو امام اعظم نے اعمى سے جمعہ اور حج کو ساقط کیا ہے۔ وَإِنْ وَجَدَ قَائِدًا، اگرچہ وہ رہنما پائے، یعنی جمعے تک لے آنے والا کوئی ساتھ میں رہنما ہو یا حج کو لے آنے والا ہو، اگرچہ رہنما ہو، کیوں؟ کیونکہ امام اعظم کے نزدیک یہاں دوسرے کی وجہ سے جو قدرت ہو تو حقیقت میں وہ انسان یعنی خود کی قدرت نہیں ہے، تو دوسرے کی وجہ سے جو قادر ہو تو اسے قادر نہیں کہا جاتا، تو یہ دفع للمشقت عنہ، اسی اعمى سے مشقت کو دور کرنے کے لیے امام اعظم نے دونوں چیزوں کو ساقط کیا ہے۔ ایسے ہی امام اعظم نے دیکھیے آسانی کو پیدا کیا ہے کہ حائض جو عورت ہے تو حائضہ پر نماز کی قضا کو واجب نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ لتقررھا، اس نماز کے مقرر ہونے کی وجہ سے کہ دن میں 5 وقت کی ہوتی ہے، اب اگر اس کی قضا کو یعنی واجب قرار دیا جائے تو بعد میں اگر پڑے گی تو سب دیکھیں گے ارے ابھی اس کا جو ہے حیض کا وقت گزرا ہے، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ حیض کا زمانہ گزرا ہے، تو اسے شرم محسوس ہوگی، تو اس لیے دیکھیے شریعت کا مزاج دیکھیے کہ اس نے عورتوں کا لحاظ رکھا اور یعنی نماز کی قضا کو واجب نہیں کیا مقرر ہونے کی وجہ سے، برخلاف روزے کے، اس لیے کہ روزہ سال میں ایک ہی مہینے کا ہوتا ہے تو اس کی قضا کی جائے گی، اور اگر روزے کے بعد میں قضا بھی کرے گی تو اب اس میں کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ یعنی اس کا حیض کا زمانہ گزرا ہے، کیونکہ روزے میں جو ہے ایسے رہنا ہوتا ہے جب تک خود نہ بتاؤ میرا روزہ ہے دوسرے کو پتہ نہیں چلتا۔ تو بخلاف الصوم و بخلاف المستحاضہ، تو روزے کے برخلاف اور مستحاضہ کے برخلاف لنودور ذالک، اس کے نادر ہونے کی وجہ سے، یعنی استحاضہ کا خون بھی نادر ہوتا ہے، ایسے روزہ بھی سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ ایسے کوئی انسان بے ہوش ہو گیا تو اب
بے ہوشی اگر ایک دن اور ایک رات سے زیادہ ہو گئی تو اب شریعت نے اس کی ایک نماز جو قضا ہو گئی ہیں اس کو ساقط کر دیا ہے، تو یہ شریعت کی آسانی ہے۔ اب اگر کوئی ایسا اور ایسے مریض انسان ہے کہ وہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس سے بھی وہ نماز جو ہے جو چھوٹ گئیں وہ معاف ہو جائیں گی۔ فرماتے ہیں وہ سقوط القضاء عن المغمى علیہ، جس پر غشی طاری ہو گئی ہو، جو بے ہوش ہو گئے ہو، اس سے قضا بھی ساقط ہے اذا زادہ، جب کہ بے ہوشی ایک دن اور ایک رات پر زائد ہو جائے۔ وعن المریض، اور ایسی مریض سے بھی قضا ساقط ہے کہ جو مریض اشارے سے نماز پڑھنے سے یعنی سر کے اشارے سے بھی نماز پڑھنے سے عاجز ہو۔ کذالک علی الصحیح، یہی صحیح کے مطابق ہے، یعنی یہی ظاہر الروایہ ہے۔